سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور لانا تأکلو کھاؤ تم اموالا مال کم اپنے بینہ درمیان کم تمہارے بھی ساتھ الباطلی باطل ناحق، وا اور تدلو لے جاؤ بھی کو ہا اس الہ تک الحکامی حکام، لی تاکہ تأکلو تم کھاؤ فریقاً گروہ من سے اموالی مال الناسی لوگوں کا، بھی ساتھ الاسمی گناہ، وا اور انتم تم تعلمون جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے ناحق نہ کھایا کرو۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر ہو، چوری سے ہو یا جوئے سے ہو یا حرام تماشوں سے ہو، یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہیں، اور قرآن نے ان سب باتوں سے اس آیت میں منع فرمایا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا بھی حرام ہیں، جو اس آیت سے منع فرمایا گیا۔ حکام جو ہیں جو افران بالا ہیں، وہاں تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیت کے حکم کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹے مقدمے کی پیروی اور کوشش، ان کی سب اجرتیں حرام میں داخل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔